بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں ملتان سے محترمہ زینب بی بی نے خط لکھا ہے۔ آپ یہ پوچھتی ہیں کہ گھر میں موجود خواتین کے بارے میں دو متضاد قسم کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ خواتین پر گھر کے کام کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور عمومی رجحان یہ ہے کہ گھروں میں خواتین مردوں کے رحم و کرم پہ ہوتی ہیں، اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنے خاوند کا ہر حکم ماننا ہے، اور وہ خواتین صرف خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ان دونوں متضاد رویوں کے بارے میں آپ وضاحت کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی۔ محترمہ زینب بی بی، اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی تعلیم، یعنی اسلام کی کوئی تعلیم، وہ فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے اور عقل سے ماورا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عقل کچھ اور کہتی ہو، فطرت کا تقاضا کچھ اور ہو، اور اللہ کی تعلیم اور اس کے رسول کی تعلیم کچھ اور ہو۔ اللہ نے جب انسانوں کو تخلیق کیا اور نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا ایک سلسلہ مرد اور عورت کی صورت میں قائم کیا، اس سے خاندان کا ایک نظام، گھر کا ایک نظام، یہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ کبھی بھی کوئی انسانی معاشرہ کسی ایک طبقے کو زیادہ مظلوم بنا کر یا ان پر زیادہ بوجھ ڈال کر ایک بہتر معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کا مددگار، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے، ایک دوسرے سے مشورہ لینے والے، ایک دوسرے کے کام آنے والے لوگوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی میاں اور بیوی کی شکل میں کسی گھر کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کے شریک حیات، ایک دوسرے کے معاملات میں باقاعدہ شامل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ایک حاکم ہے اور دوسرا محکوم۔ اگر ایسا تصور واضح کیا جائے تو حاکم کسی بھی وقت ظالم ہو سکتا ہے اور محکوم کسی بھی وقت ظلم کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ نے تو اس بہترین اور خوبصورت رشتے کو محبت، الفت، مہربانی، ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہوئے ایک دوسرے کا معاون بنایا ہے، تاکہ وہ سہارا بھی بنے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کا ذریعہ بھی بنے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی تخلیق بھی اسی بنیاد پر کر رکھی ہے۔ کچھ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ جو ہمیں مردوں اور عورتوں میں جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے جو فرق دکھائی دیتے ہیں، یہ بیکار نہیں بنائے گئے، اور ایسا نہیں ہے کہ خود بخود وجود میں آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت بنائے گئے ہیں۔ اس وجہ سے مردوں میں اور خواتین میں جذبوں کا جہاں ایک ساتھ ہونا موجود ہے، وہاں کچھ باتوں میں وہ مختلف بھی ہیں، لیکن ان چیزوں کے مختلف ہونے کے باوجود جب وہ ایک گھر کے نیچے، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھی بن کر اور شریک بن کر، کہ جو اس کام میں اور محبت میں اور گھر کے تمام معاملات میں شریک ہوتے ہیں، اسی طرح انہیں رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک بہت آسان سا طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ کی ازواج مطہرات کس طرح زندگی بسر کیا کرتی تھیں، اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ آپ کی 4 بیٹیاں جو تھیں، ان کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملتی ہیں سیرت کی کتابوں میں، اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی جو آیات مردوں اور عورتوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات اس کو واضح کر رہی ہوتی ہیں، پھر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ وہ سامنے آتی ہیں۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں، وہ گھر میں ہر حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی کیا کرتی تھیں، خدمت بھی کیا کرتی تھیں، کام بھی آیا کرتی تھیں، اور بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ کی عزت بھی کیا کرتے تھے، احترام بھی فرماتے تھے، اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے تھے گھر کے کاموں میں۔ دیگر ازواج جتنی بھی تھیں، ان سب کی بے شمار باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو وہ کیسے گھر میں وقت گزارتے تھے، تو ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ ہوتے تو گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے، اور جب ازواج مطہرات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کھانا بھی بنایا کرتی تھیں، چکی بھی چلایا کرتی تھیں، گھر کی صفائی بھی کیا کرتی تھیں، اور جب کبھی گھر میں آپ علیہ السلام موجود ہوتے تو آپ انہی کاموں میں اپنی خواتین یعنی اپنی ازواج کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح آپ کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں چونکہ ہمیں زیادہ روایات ملتی ہیں، اور سیدنا علی علیہ السلام کے بارے میں بھی مستند روایات ملتی ہیں، تو وہاں پر بھی ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا آٹا پیس بھی رہی ہیں، آٹا گوندھ بھی رہی ہیں، کھانا پکا بھی رہی ہیں، اور کبھی کبھار تو باقاعدہ پانی کا مشکیزہ بھی اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھنے میں اور گھر کے کاموں میں وہ مصروف نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک غزوے کے بعد جب آپ علیہ السلام کے پاس کچھ خادم اور کچھ خواتین کنیزیں آتی ہیں تو سیدنا علی فرماتے ہیں اپنی اہلیہ سیدہ فاطمہ سے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے مدد طلب کریں کہ اگر کوئی کنیز یا خادم مل جائے تو گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹا دیا کریں۔ یہ بات بذات خود دلیل ہے اور ثبوت ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا جیسی عظیم خاتون بھی گھر کے کام کیا کرتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ صرف وہی کام کرتی تھی اور سیدنا علی بس گھر میں عیش کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک حاکم کی طرح بیٹھ جاتے تھے اور آرڈرز جاری کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں جب ہمیں بالکل واضح انداز میں روایات میں ملتی ہیں تو پھر اس اختلاف کی گنجائش کہاں سے نکال لی لوگوں نے کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ گھر کی خواتین کو کوئی کام نہیں کرنا اور ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور خاوند انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، یا پھر کچھ لوگ یہ کہ گھر کی خواتین جو ہے وہ پاؤں کا جوتا ہیں اور جس طرح ہم انہیں اپنے کاموں میں مصروف رکھنا چاہیں وہ ہمارے حکم کی محتاج ہیں۔ یہ دونوں متضاد رویے اور ایکسٹریم والے جو ہمارے کام ہیں یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ گھر میں میاں اور بیوی، خواتین اور مرد، بھائی اور بہنیں، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں وہ سب کے سب گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہونے چاہیے۔ البتہ مردوں کو اللہ نے اور اس کے رسول نے گھر سے باہر جو کام ہیں جن میں بھاگ دوڑ بھی ہے، مردوں کے ساتھ اختلاط بھی ہے، اور دور دراز کے علاقوں میں سفر بھی ہے، اور جسمانی زیادہ شدید مشقت والے کام بھی ہیں، اس میں مردوں کو یہ کام سونپا ہے۔ اس لیے گھر میں کما کے لانا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، اور گھر کے اندر کے نظام کو سنبھالنا خواتین کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہی ہے۔ البتہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل کرنا چاہتا ہے تو وہ اسلام کی تعلیم نہیں کہلائے گی۔ البتہ بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ بعض اوقات مردوں کو عورتوں والے کام اور عورتوں کو مردوں کے کام وہ کرنا پڑتے ہیں، جیسے جنگوں میں شرکت بنیادی طور پر مردوں کے کام ہوا کرتے تھے اور زیادہ تر یہ کام مردوں ہی نے کیا، لیکن بوقت ضرورت خواتین کو بھی جنگوں میں شرکت کی اجازت دی گئی۔ خود ازواج مطہرات میں سے جب بھی آپ علیہ السلام کسی جنگ میں جاتے تو کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ رفاقت میں رہتی، اور دیگر اصحاب کی خواتین بھی ان کے ساتھ ہم رکاب ہوتی تھی، اور میدان جنگ میں وہ زخمیوں کی برہم پٹی بھی کرتی تھیں، بعض اوقات پہرے داری کرنا ہوتی تو وہ بھی کیا کرتی تھیں، اور کبھی کبھار باقاعدہ مسلح ہو کر جنگ میں شرکت کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی کام کر لیا کرتی تھی۔ لیکن زیادہ تر کھانا پکانا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، اس طرح کے کام خواتین زیادہ بہتر انداز میں کر سکتی تھیں، اس وجہ سے یہ کام ان کی ذمہ داری تھی۔ تو جب بھی ہم کسی بات کو سمجھنا چاہیں تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جہاں قرآن کی آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں وہاں ہمیں ازواج مطہرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور دیگر اصحاب کی خواتین اور آپ کی تعلیمات اور اصحاب رسول کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل اسے پڑھنا چاہیے۔ جب ہم اسے پڑھیں گے
تو بات واضح ہو جائے گی۔ اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کی عزت کریں اور گھر کے معاملات کو مل کر بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کریں۔